آمین. میرے عزیزو، پیشن نیریٹو یا خداوند یسوع مسیح کا جو مردوں میں سے جی اٹھنا آخری ہفتہ ہے، اس کا آغاز آپ دیکھیں گے کہ وہ یسوع مسیح کے بدن پر تیل ملنے اور انوائنٹ کرنے سے ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں دفن کی تیاری کے لیے جو آئل یسوع مسیح پر ڈالا جاتا ہے، دیٹ واز پورڈ آؤٹ بائی اے وومن. اس دور میں جبکہ عورتوں کو نہ صرف پبلک مجمع میں بلکہ کسی اور جگہ پر جا کر ملنا اور خاص طور پر کسی غیر بندے کے ساتھ بات کرنا، نہ صرف اس سے بڑھ کر ریلیجیس سیلیبریٹی یا کسی ریبائی کے قریب پہنچ جانا، یہ انبیئریبل تھا، یہ انسٹاپیبل تھا. اس کی سزا موسٹلی سنگساری کی جاتی تھی، مار دیا جاتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس ٹیبو کو چینج کیا. نہ صرف یسوع مسیح نے اس ٹیبو کو چینج کیا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جس ملک میں جس کانٹیکس میں رہتے ہیں، یہاں پر عورتوں کے حقوق پر اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ پچھلے دنوں ایک اور مووی آئی جس کا نام انہوں نے کیا رکھا، دا وومن کنگ، عورتوں کی حکمرانی، بادشاہی، عورت بطور بادشاہ. افریقہ کے ایک ملک کی کہانی ہے جہاں پر حکومت عورتوں کی ہوتی ہے. لیکن ہم جب خداوند یسوع مسیح کے اس ایکٹ کو، خداوند یسوع مسیح کے اس جنراسٹی کو، اس لیوش لو کو جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آخری تیل ملنے سے لے کر جو آئل ڈالا گیا، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کی قبر تک، اگر کوئی لیڈنگ رول آپ کو انجیلوں میں ملتا ہے، دوز آر بائی وومن. وہ یسوع مسیح کے ساتھ میں جو خدمت کرتی تھیں عورتیں تھیں، وہ ان کے ساتھ تھا. مردوں میں سے جی اٹھنا کہ جو نیریٹو آج آپ کے سامنے 3 اناجیل میں پڑھا گیا، یوحنا کی انجیل میں پڑھا گیا، مرکز کی انجیل میں پڑھا گیا، اور اس کا پروفیٹک جو نریشن تھی، حزقیل نبی نے خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 650-500 سال پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جب اس نے سوکھی ہڈیوں پر کلام کیا. دا ویلی آف ڈرائی بونز، کہ مردے کیسے جی اٹھیں گے، ہڈیاں کیسے جی اٹھیں گی، نسوں پر نسیں کیسے چڑھیں گی، گوشت پر گوشت کیسے چڑھے گا، اور کس کا چہرہ کس کی ہڈی سے جا کے ملے گی. دیٹ واز پریسائسلی، پرفیکٹلی خدا نے حزقیل نبی کی معرفت کلام سنایا. سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی قبر تک، ماں کی گود سے لے کر یسوع مسیح کی لہد تک، women played a great role in Jesus' ministry. نہ صرف یہ، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی موسٹلی فائنینشیل سپورٹر جو تھیں، دے ور بزنس وومن، یا پھر وہ عورتیں تھیں جو ریسورسفل تھیں. فائنینشیل سپورٹ اور مورل انکریجمنٹ، دے ور اہیڈ آف مین. وہ ہمیشہ مردوں سے کیا تھیں؟ آگے تھیں. یسوع مسیح کے اس کہانی میں، مردوں میں سے جی اٹھنے میں، آپ کو شاگرد کہیں نظر نہیں آتے. باغ گتسمنی کے بعد سارے کیا ہیں؟ سارے غائب ہیں. وہ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے وہ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ سارے کیا ہو گئے؟ وہ سارے غائب ہو گئے. اور اسی میں اس کہتے ہیں کہ there were depressed disciples but delighted women in the resurrection story. اسی لیے عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ they are apostle to the apostles، کہ وہ رسولوں کی کیا بن گئیں؟ رسول بن گئی. رسولوں کو مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری، جب وہ چھپے ہوئے تھے، جب وہ بھاگے ہوئے تھے، جب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو خوشخبری کس نے جا کر سنائی؟ عورتوں نے جا کر سنائی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو میرے عزیزو، اگر ہم اسرائیلی تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ کو 5 عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اسرائیلی تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا. although Moses is a leading figure، جس نے خدا کا الہام لیا، خدا سے شریعت لی، لوگوں کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکالا ایز اے لیڈنگ پرسن، لیکن موسیٰ کی آمد اور موسیٰ کے لیڈرشپ رول سے پہلے آپ کو 5 عورتوں کا نام ملے گا جنہوں نے تاریخ کے دھارے موڑ ڈالے. ان میں آپ کو سفورا اور فوا 2 دائیاں ملیں گی جنہوں نے فرعون کا حکم ماننے سے کیا کر دیا؟
انکار کر دیا کہ ہم اسرائیلی لڑکوں کو ماریں گے نہیں. ایک طرح کی دنیا کی یا بائبلی تاریخ کی پہلی سول نافرمانی کی موومنٹ آپ کو کن عورتوں سے ملتی ہے؟ مڈ وائفز. دے ریفیوزڈ کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد یوکبد اور مریم، موسیٰ کی ماں اور اس کی بڑی بہن، ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس بچے کو ماریں گے نہیں بلکہ وہ اس سے پانی میں کیا کر دیں گی؟ بہا دیں گی. لیکن مریم پیچھے پیچھے گئی اور دیکھے کہ لڑکا کہاں تک پہنچتا ہے. سو میرے عزیزو، 2 لڑکے آپ کو ملتی ہیں، اینڈ دین 5ویں عورت جو آپ کو ملتی ہے اس کا نام ہسٹوریکل نیریٹو کے اندر، ربینک ٹریڈیشن کے اندر بتیا یا فروہ کی بیٹی کا نام دیا گیا ہے. She ignored her father's decrees and adopted Moses as her son. فرعون کی بیٹی نے دلیری کرتے ہوئے، محل میں رہتے ہوئے اپنے باپ کا حکم ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اور اس طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں 5 عورتوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا دھارا کیا کر دیا؟ وہ چینج کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں، خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی آپ کو 5 عورتوں کے نام ملیں گے جی. متی کی انجیل پہلے باب میں جن لوگوں نے اسرائیلی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ہم ان کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، میں صرف آپ کے سامنے نمبر پڑھنے لگا ہوں. نام: تمر، راہب، روت، بتسبا اور پھر مقدسہ مریم. آج کی کہانی میں، آج کا جو لاسٹ ریفرنس پڑھا گیا مرکز کی انجیل 16ویں باب میں، آپ کو 3 عورتیں ملتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ موجود ہیں. کون سی ہیں یہ عورتیں؟ لکھا ہے جی، جب سبت کا دن گزر گیا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ سبت کب تھا؟ فرائیڈے ایوننگ سے شروع ہوتا تھا اور سیٹرڈے ایوننگ تک چلتا تھا. اور فرائیڈے ایوننگ کو پیس اوور میل تھی جس میں برے ذبح کیے جاتے تھے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برہ تھا، انہوں نے اپنی پیس اوور میل جمعرات کو کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برہ ہوتے ہوئے ٹھیک اسی وقت سردار کاہن کے سامنے ہیکل کے اندر موجود تھا، جب ہیکل کی دوسری طرف برے ذبح کرنے کے لیے کہاں لے کر آ رہے تھے؟ ہیکل میں. خدا کا برہ بھی ہیکل میں موجود ہے، لیکن اس کی پیشی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو جانوروں کے برے ہیں وہ کیا ہونے لگے ہیں. تو ایک ہی وقت میں خدا کا برہ اور ایک ہی وقت میں شریعت کے برے بھی کیا ہیں؟ اس کی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا نے نئی ہیکل زمین پر کھڑی کر دی ہے، جو اب ان بکرے چھترے اور ان بیلوں اور بکروں کا خون لے کر نہیں، بلکہ وہ اپنا خون لے کر کہاں داخل ہوگا؟ آسمانی ہیکل میں. زمین پر خدا نے وہ ڈرائیڈ اور وہ جو ڈیڈ سسٹم تھا اس کو خدا نے ریپلیس کر دیا نئے ہیکل کے ساتھ. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں اسے کتنے دن میں کھڑا کر دوں گا؟ 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. So he was referring to his body. خداوند یسوع مسیح کا بدن ہیکل کب بنا میرے عزیزو؟ جب کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا. تو پھر سوال یہ بنتا ہے جی کہ وہ ہیکل جو کہ زمین پر موجود تھی، وہاں پر قربانیاں کس کو پیش کی جا رہی تھیں؟ وہاں پر خدا کی حضوری کہاں پر تھی؟ اگر خدا کی گلوری، خدا کا شکائنہ اگر امباڈیمنٹ ہو کر زمین پر موجود تھا یسوع مسیح کی شکل میں، تو پھر ہیکل کے پاک ترین مقام میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا. کیونکہ خدا کا جلال، حزقیل نبی بتاتا ہے کہ مشرقی دروازے سے اڑ کے جا چکا تھا. پھر دوبارہ پام سنڈے والے دن یسوع مسیح ایسٹرن دروازے سے خدا کا جلال لے کر دوبارہ داخل ہوتے ہیں. and then same glory has been stayed on Christ. سبت کا دن گزر گیا. کیوں ہم سنڈے مناتے ہیں؟ کیوں ہم اتوار کی صبح عبادت کرتے ہیں؟ کیوں ہم منی ایسٹر ہر سنڈے مناتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر سنڈے کے دن کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے. سبت کا دن گزر گیا، سبت گزر چکا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو مختلف دنوں کی طرف لے کر جائیں گے، یہ دن نہیں ماننا چاہیے، وہ دن نہیں ماننا چاہیے. بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب سبت کا دن کیا ہو گیا؟ گزر گیا. آپ کو بہت سارے ڈینومینیشن، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ابھی تک سبت کے دن کے ساتھ کیا ہوئے ہیں؟ وہ اٹیچ ہوئے ہیں. they are linger on still with the Sabbath. they doesn't know کہ gospel says کہ سبت کا دن کیا ہو گیا؟ گزر گیا. it's been a past now. اور مریم مگدلینی، آپ کو یہاں پر عورتیں نظر آئیں گی جی. مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے، 3 عورتیں
3 دلیر عورتیں آپ کو نظر آئیں گی اور لکھا ہے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح کا یہ ٹریڈیشن تھا. خداوند یسوع مسیح کی دفن کی تیاری کہاں پر پہلے ہوئی؟ جب اس عورت نے یسوع مسیح کے سر پر کیا ڈالا؟ جٹا ماسی کا خالص عطر کا تیل ڈالا. اور وہ خوشبو جو کہ خوشبو ان بروں کی لی جاتی تھی, ان کی چربی کی سوختنی قربانی کی خوشبو پہنچتی تھی, اس کی جگہ خدا نے جب اپنے برے کو تیل ملا تو اس کے اوپر خوشبو ایسی رہی کہ پورے ہفتہ یسوع مسیح کے بدن سے وہ مہک کیا ہوتی رہی؟ وہ اٹھتی رہی. الٹیمیٹلی یہ 3 عورتیں پھر صبح خوشبودار چیزیں لے کر کہاں پہنچی ہیں؟ قبر پر پہنچی ہیں. اور قبر پر پہنچنے کے بعد ان کا جو سوال تھا, ان کا جو چیلنج تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی کہ ہوا کیا ہے وہاں پر. پہلا سوال آپ دیکھیں گے وہ بنتا ہے جی کہ وہ کس وقت پہنچی ہیں. سو اگر آپ نیکسٹ ورس پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا. پاکستان, انڈیا میں, دنیا کے اور بھی مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ارلی سن رائز سروس کا ٹریڈیشن موجود ہے کہ جس صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے, سورج کی لائٹ نکلنے سے پہلے ایسٹر سروس کیا کی جاتی ہے؟ وہ منائی جاتی ہے. اور یہ ٹریڈیشن بھی کنہوں نے سیٹ کیا؟ عورتوں نے سیٹ کیا. ایک چیز جو آپ یہاں پر دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے رات, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو نیند آئی ہوگی, they were all wakened. وہ انتظار کر رہی تھی بےتابی کے ساتھ کب صبح وقت نکلے اور ہم فوراً کہاں پہنچے؟ قبر پر پہنچے. اور بلکہ انہوں نے اپنا ٹریجر, اپنا پیسہ, صاف لکھا ہوا ہے, انہوں نے خوشبودار چیزیں کیا کی جا کر؟ دے پرچیز, انہوں نے خریدی جا کر, مول لیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز کے ڈر کی وجہ سے یسوع مسیح کی قبر پر پہرا ہے, یسوع مسیح کی لاش پولیٹیکلی جو ہے وہ حوالے کی جا چکی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی لاش کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ کوئی دوسرا شخص یہاں پر پہنچ نہیں سکتا. یہ گلیلی عورتیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈر ہو کہ ہم پکڑے نہ جائیں. اس کے باوجود دے ٹوک اے رسک, وہ نکلیں, انہوں نے رسک لیا, انہوں نے پیسہ خرچ کیا, انہوں نے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا, نیند کو چھوڑا, انہوں نے سول نافرمانی کی اگین, اینڈ دے ریچ ٹو دا سیلڈ, گورنمنٹ سیلڈ ٹوم. جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں. ایک چیلنج جو ان عورتوں کے سامنے آپ کو نظر آئے گا وہ کیا ہے؟ چیلنج ان کے سامنے یہ ہے جی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. چیلنج کیا ہے ان کے سامنے جی کہ اتنا بڑا قبر, جب آپ قبر کے بارے سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں ہماری قبریں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ جی قبر تو کھود کے زمین میں بندہ دفن کر دو, آج کل تو مشینیں موجود ہیں, یہ کر دو وہ کر دو. دیٹ واز ناٹ اے کیس. خداوند یسوع مسیح کی یاد رکھیے کہ جو قبر ہے وہ یسوع مسیح کی اپنی قبر نہیں تھی. کس کی قبر تھی وہ؟ کسی کو یاد ہے؟ یوسف ارمتیہ. اور میں نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی ہے, دیٹ واز انٹرسٹنگ پوسٹ. اس میں کانورسیشن ہے پینتوس پلاطس کی اور یوسف ارمتیہ کے یوسف کی. اور وہ پینتوس پلاطس سے کہتا ہے کہ یوسف تو اپنی کمیونٹی کا سب سے مالدار اور تو سب سے بڑا امیر شخص ہے, اور تو نے تو اپنے گھرانے کے لیے اس پہاڑ کے اندر پہلے سے اپنے پورے گھرانے کے لیے قبر جو ہے وہ کھدوا کر کیا کر لی ہے, وہ انتظام پہلے سے کر لیا ہے. آپ نے دیکھا نا یہاں پر بھی کچھ لوگ اپنے مرنے سے پہلے کیا کر لیتے ہیں؟ جگہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تو نے اپنے پورے گھرانے کے لیے, کیونکہ اس دور کی قبریں کہاں ہوتی تھیں؟ پہاڑوں پر. پہاڑ کو کھود کر, اور جو پرائیویٹ قبر ہوتی تھی, امیر لوگوں کی قبر ہوتی تھی, وہ پہاڑ کھود کر اس کے اندر سپیس ہوتا تھا اور اس کے اوپر قبر کا بہت بڑا پتھر ہوتا تھا, لڑکا کر اس کو کور کر دیا جاتا تاکہ رات کو جانور یا پرندے جو ہیں وہ دن میں آ کر لاش کی بے حرمتی نہ کریں. تو نے کہا جی تو امیر شخص ہے اور تو نے اپنی فیملی کے لیے پرائیویٹ قبر جو ہے وہ سب سے اونچی جگہ پر پہاڑ کے اوپر تو نے رکھوائی ہے, اور اتنی مہنگی قبر ہے, اور تو نے ایک مجرم یسوع مسیح کو اپنی قبر دے دی ہے. تو وہ میم بنی ہوئی تھی, اس میں یوسف جو خود بلیور تھا وہ پینتوس کو جواب دیتا ہے پلاطس کو, او پانچیس پالٹ جسٹ فار اے ویکینڈ. تو وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں, ادھر ویکینڈ کے لیے ادھار دیا میں نے, یہ بس ویکینڈ کے لیے دی ہے, جسٹ اے ویکینڈ. سو خداوند یسوع مسیح کی قبر, خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے, دس از جسٹ فار اے ویکینڈ.
یسوع مسیح نے کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے جان واپس لینے کا بھی اختیار ہے، کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، والنٹرلی میں دے رہا ہوں۔ اور آپس میں کہتی تھی ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں ورچولی جو لوگ ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیلنج کا شکار ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے زندگی کے اندر جب وہ خوشبو لے کر جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے قبر پر پتھر کون ہٹائے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے رستے میں پتھر ہیں، فائنینشیل پتھر ہیں، ریلیشنل پتھر ہیں، اکانومک پتھر ہیں، سوشلی پتھر ہیں، اکانومک ہیں، ہر کسی قسم کا چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتھر اتنا وزنی کون لڑکائے گا ہمارے لیے۔ ہماری زندگی میں جو مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو کون لڑکائے گا؟ ہمارے عورتوں کے بس کی تو بات نہیں ہے، اتنا وزنی پتھر جو 2-2.5 من کا ہو، اس کو کون ہمارے لیے ہٹائے گا؟ ہماری زندگیوں میں ہمیں لگتا ہے ہمارے امیگریشن کے پتھر کون ہٹائے گا؟ ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے روحانی پتھر کون ہٹائے گا؟ ہماری زندگی میں جو اکیلا پن ہے، اس کا پتھر کون ہٹائے گا؟ We are facing lots of questions and challenges، جن میں سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ پتھر کون ہٹائے گا؟ چیلنج ہمارے سامنے کیا آتا ہے میرے عزیزو؟ لکھا ہے کہ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر پہلے سے کیا ہے؟ لڑکا ہوا ہے۔ This is a good news، یہ خوشخبری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر آنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے، اس کے جسم کے پاس آنے کے لیے، انہوں نے کسی اور طرح کی مدد، کسی اور طرح کی اپیل، کسی اور طرح کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے۔ Even they didn't go to their own brothers, own husbands, own family, they took the decision، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یسوع مسیح کی قبر پر جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میرا گھرانہ، میرا خاندان، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، کیا میں ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں؟ نہیں چل سکتی؟ کیا یہ میرے ساتھ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے؟ ان کا کیا بنے گا اگر میں چلی گئی یا میں خدمت کرنے کے لیے چلا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ ہمارے زندگیوں پر جو پتھر ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ کون لڑکائے گا؟ اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جب قبر پر آپ جس کے پاس جا رہے ہیں، جس کے وسیلے سے آپ جا رہے ہیں، جس کے لیے جا رہے ہیں، اس نے پہلے سے ہی پتھر ہمارے لیے کیا کر دیے ہوئے ہیں؟ وہ ہٹا دیے ہوئے ہیں۔ اس ایسٹر پر اگر آپ اپنی زندگی میں کسی قسم کا پتھر برداشت کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تاریکی ہے، نا امیدی ہے، ہوپ نہیں ہے، تو میرے عزیزو، ان 3 عورتوں کی زندگی کو یاد رکھیں۔ ایسٹر والے دن they gave a challenge even 2000 years after کہ اگر آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، اگر آپ یسوع مسیح کی طرف چلیں گے، تو پھر قبر پر پتھر آپ کے پہنچنے سے پہلے کیا ہوا ہوگا؟ It has been removed۔ لیکن آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی فیلوشپ ٹھیک جگہ پر ہونی چاہیے۔ وہ قبر بہت ہی بڑا پتھر تھا۔ قبر کے اندر جا کر انہوں نے یہ جان کر ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل بیان کرتی ہے جی کہ وہ 2 انہوں نے فرشتے دیکھے، ایک داہنی طرف اور ایک کس طرف؟ بائیں طرف۔ ایک ہے یا 2 ہیں، یہ اگین ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ نئے عہد کا بدن ہے، نئے عہد کی گلوری ہے، شکائنہ ہے، کیونکہ عہد کے صندوق کے بھی اوپر 2 کروبی کیا کھڑے ہوئے تھے؟ داہنے اور بائیں۔ دے ریپرزینٹ کہ خدا کی گلوری شکائنہ یہاں پر ہوور کر رہا ہے، اور یہ دونوں یسوع مسیح کی خالی قبر کے اندر یہ 2 فرشتے کیا ہیں؟ یہ موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے ہیں تب بھی کتنے فرشتے آئے ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہے جی۔ جب خداوند یسوع مسیح کی پہاڑ پر سورج کی تبدیلی ہوئی ہے، کتنے بندے اوپر سے اترے ہیں؟ 2۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 کا جو کانسیپٹ ہے، جو 2 فرشتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کے آسمان پر جانے تک آپ کو فرشتوں کی منسٹری بڑی ایکٹیو نظر آئے گی۔
چاہے یسوع مسیح کی پیدائش کا مکاشفہ دینا ہو، پیغام دینا ہو، چاہے خداوند یسوع مسیح کی بیابان میں آزمائش ہو، پھر بھی فرشتے وہاں موجود ہیں، چاہے خداوند یسوع مسیح کی پہاڑ پر سورج کی تبدیلی ہو، فرشتے وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے، چاہے یسوع مسیح کی باغ گثمنی میں دعائیہ حالت ہو، فرشتے وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے، چاہے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہو، فرشتے آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے، چاہے یسوع مسیح کا آسمان پر جانا ہو اور پھر کلیسیا کو خوشخبری دینی ہو، فرشتے آپ کو وہاں بھی کیا ہے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس عبرانیوں کے خط میں لکھتا ہے یہ فرشتے، یہ روحیں کون ہیں؟ یہ نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے لیے فرشتے اترے تھے تو یاد رکھیے گا خدا کے کلام میں یہ وعدہ ہے، فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے بچاندا ہے انہاں نوں جو اس تو ڈر دے۔ خدا کے فرشتوں کی منسٹری، خدا کے فرشتوں کی ہیلپ، سپورٹ کا پرومس آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ان عورتوں کو خوشخبری کیا ملی ہے؟ پیغام ان کو کیا دیا گیا ہے کہ تم جاؤ، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ پیغام کیا ملا ہے؟ وہ جی اٹھا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تم جسے ڈھونڈتی ہو وہ جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پیغام کلیسیا کو دیا گیا ہے، لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، کرسچینٹی کی پوری دنیا کے مذاہب میں جو یونیکنس ہے، جو ڈسٹنگوشنس ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ولی، کوئی گرو، کوئی نبی، کوئی دیوی، کوئی دیوتا آپ کو خالی قبر نہیں دکھا سکتا۔ قبر ضرور دکھائیں گے، دیکھو یہاں دفن ہے، یہاں پیدا ہوا تھا، یہ اس کی قبر ہے، اس کی زیارت بھی کر لو، لیکن قبر کے اندر ہڈیاں بھری ہیں۔ یسوع مسیح کی واحد قبر ہے، دنیا کی ساری قبروں میں جو کیا ہے وہ خالی ہے اور اوپن ہے کہ آؤ اور آ کر دیکھ لو۔ کیوں کرسچینٹی یونیک ہے؟ اس لیے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ پیغام کیا ملا ان عورتوں کو؟ تم جا کر، یہ دیکھیں لمیٹیشن کیا ہے، کانٹیکسچوئل لمیٹیشن ہے، جو کام دیا گیا ہے صرف وہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کلیسیا میں ویسے بھی نظر آئیں گے، جو کام ان کو دیا جاتا ہے، جو ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقرر کیا گیا ہے، اس سے شاید وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے یا ان کی ڈیسٹنی نہیں ہے۔ تمہارا ان عورتوں کی دلیری، ان عورتوں کا خدمت، ان عورتوں کی منسٹری کو کس کے آگے ہاتھے سونپا گیا؟ کیا پیغام دیا ان کو؟ تم جا کر یہ جو نیوز ہے اس کو کیا کرو؟ اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ ان کی خدمت کو، ان کی دلیری کو، ان کی آفرنگ کو، ان کے ٹائم کو، ان کے ٹریجر کو، ان کے ٹیلنٹ کو، سب کو آنر کرتے ہوئے فرشتہ نے کیا حکم دیتا ہے کہ تمہارا کام اب کیا ہے کہ تم جاؤ اور شاگردوں کو جا کر کیا کرو؟ انہیں بتاؤ۔ سو میرے عزیزو، واٹ آر دا اپلیکیشن اینڈ امپلیکیشنز اس سٹوری کی میری اور آپ کی زندگی میں؟ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ پولس رسول ہماری مدد کرتے ہیں جی، پہلا کرنتھیوں 15 باب میں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ واٹ اف، اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو پھر کیا ہوتا؟ 12ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے جی، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مسیح نے جی اٹھا تو ہماری منادی کیا ہے؟ بے فائدہ۔ نہ صرف منادی بے فائدہ بلکہ ایمان بھی کیا؟ وہ بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ اور تم اب تک اپنے گناہوں میں کیا ہو؟ گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہم سے پہلے، وہ بھی کیا ہیں؟ ہلاک ہوئے۔ سو میرے عزیزو، پولس رسول ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح واقعی مردوں میں سے کیا ہوئے ہیں؟
جی اٹھے ہیں, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے کیا ہوا ہے؟ پہلی چیز, اٹس اے ریکنسیلیشن آف کریٹر, کریشن اینڈ سیلیسٹیل بینگ. یعقوب نے خواب دیکھا جب اپنے بھائی سے ڈر کر بھاگا, اور اس نے کیا خواب دیکھا کہ بیتل کے مقام پر وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک, اور اس پر فرشتے اتر بھی رہے ہیں اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ چڑھ بھی رہے ہیں. یعقوب کو تو اس سیڑھی کی سمجھ نہیں ہے. اس نے کہا یقیناً یہ جگہ کیا ہے, بڑی پاک جگہ. وہاں اس نے مذبح کھڑا کیا اور اس نے وہاں پر دعا کی. خداوند یسوع مسیح نے اس بھید کو آ کر کھولا کہ وہ سیڑھی کون ہے. یوحنا کی انجیل پہلے باب میں جب خداوند یسوع مسیح نتنیل کو ملتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اس وقت تم ایمان لاؤ گے جب تمہیں یہ پتا چلے گا کہ جب تم ابن آدم پر فرشتوں کو اترتے اور فرشتوں کو چڑھتے ہوئے کیا کرو گے؟ دیکھو گے. اس مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے آسمان اور زمین کا جو ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا وہ پورٹل دوبارہ کیا کر دیا ہے؟ وہ کھول دیا ہے. Jesus Christ is the connection, is the ladder, is the bridge between visible and invisible world. خداوند یسوع مسیح وہ کنیکشن ہے جی. وہ گناہ کے خلاف اور موت کے خلاف ہماری مدد ہیں اور ہمارا اختیار ہے جی. سو ان عورتوں نے کیا کیا جی؟ Sabbath past and Sunday, the early dawn, they sacrificed their time and their comfort. Number 2, they brought anointed aroma, خوشبودار چیزیں انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں. Number 3, وہ قبر کے پتھر پر آئی ہیں. دشمن, رومی سپاہی, پریشانی, پہاڑ پر چڑھنا اور پھر قبر کے پتھر کو لڑکانے کا خیال کیے بغیر کہ جی اوہ جی ان چرچ کی جانا ہے جی, اب جی خداوند کی حضوری میں کیا جانا ہے جی, اب جی کلیسیا میں کیا جانا ہے, وہاں پر تو یہ مسئلہ ہے, وہاں پر تو یہ مسئلہ ہے, وہاں پر وہ مسئلہ ہے, وہاں پر یہ چیلنج ہے, وہاں پر ایسے ہو جاتا ہے, وہاں پر ویسے ہو جاتا ہے. میرے عزیزو 100 بہانے ہیں, لیکن ان عورتوں نے آج یہ دکھایا ہے کہ beside these challenges they choose to become a catalyst. They choose to become a true disciple. Sacrifice the, اور پھر tell the disciples. The 4T exposition ہے جس کی 4T ہم نے دیکھے ہیں عورتوں نے کیا کیا. Number 1, what they spent their time. Second T, treasure. Number 3, tombstone. اور پھر telling the disciple. سو میرے عزیزو, میرے اور آپ کے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا, مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے پولس رسول ہمیں 6 ٹریجک تھنگس بتاتے ہیں اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھے. میں نے پہلے بتایا ہے 16ویں آیت, ہماری منادی بے فائدہ, ہمارا ایمان بے فائدہ, شاگرد جھوٹے ہیں, دنیا اور ہم ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں. 18ویں آیت میں موت نے ہم پر ابھی تک قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے کوئی فیوچر ہوپ نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے یہ ہمیں آفر کرتے ہیں. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی سٹوری صرف یسوع مسیح کی سٹوری نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اس نے ہمیں اپنی سٹوری میں داخل کیا ہے, اس نے ہمیں اپنی کہانی میں شامل کیا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جتنے سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا. پہلے پھل کا مطلب ہے کہ پیچھے پوری فصل آ رہی ہے. تو پہلا پھل کا مطلب یہ ہے, پولس رسول یہ پرومس دیتے ہیں کہ جتنے مسیح یسوع میں شامل ہوئے, بپتسمہ لیا, اس میں دفن ہوئے, جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا اسی طرح وہ بھی مردوں میں سے کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے. پچھلے دنوں سروج کے بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی, ہم نے اور بڑے لوگوں کے زندگیوں میں ڈیتھ دیکھی, لوگوں کے جنازوں پر ہم جاتے ہیں, ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں لوگ مرتے ہیں. مسیحیت کا سب سے بڑا فیتھ, سب سے بڑا چیلنج, سب سے بڑی امید کیا ہے باقی لوگوں کے سامنے؟ کہ دے ہیو نو ہوپ, جبکہ مسیحیت یہ کہتی ہے کہ ڈیتھ از ناٹ دا ڈیسٹنی, ڈیتھ از اے ٹرانزیشن. اصل زندگی اس کے بعد کیا ہے؟ شروع ہونے والی ہے. اور خداوند نے ہمیں اس زندگی میں کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے. وی آر انکلوڈیڈ. یہ میری اور آپ کی کہانی ہے.
میری اور آپ کی زندگی خداوند نے ہمیں اپنے ٹریون زندگی میں شامل کیا ہے. ایک میں انالوجی یوز کروں گا, اس کے لیے مجھے 3 بلکہ 4 خواتین چاہیے جی. 4 خواتین سامنے آ جائیں ذرا. ایک گریک آبا جو تھے, گریک فادرز, انہوں نے ایک ٹرم یوز کی, پریخروسس. کیا ٹرم یوز کی انہوں نے؟ پریخروسس, گریک لیٹن ٹرم ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو خدائے ثالوث ہے, باپ بیٹا روح القدس, خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے پہلے کیا تھا, مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے, اور اس کے بعد کیا فرق پڑا, انسانوں کا سپیس کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. سو لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. اوکے جی. پری کروسس سمجھ آ, پری کروسس کا مطلب ہے جی ٹریون ڈانس. اور یہ ٹرم کنہوں نے استعمال کی؟ پہلی 3-4 سینچریز کے اندر جو چرچ فادرز تھے, لیٹن گریک, پری کروسس. وہ کہتے ہیں جی کہ جو باپ بیٹا روح القدس ہیں, دے آر ان اے پرفیکٹ یونٹی اینڈ لو, کہ وہ باپ بیٹا روح القدس تینوں کا جو ہے وہ ڈیوائن ڈانس چلتا ہے. اوکے جی, آپ تینوں ڈانسر ہیں, ڈیوائن ڈانسر, باپ بیٹا روح القدس. سرکل میں جو میں لوٹی نہیں پائی دی ہیں, سرکل میں جیسے پہنا پنجابی کر دی ہیں. سو یو آر موونگ, ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا. دس از اوکے جی. سو باپ بیٹا روح القدس, they are in a perfect unity. Now move, circle. اب جو کروبیم اور سرافیم ہیں, چوتھی پہن کھوتی رہے, اب جو کروبیم اور سرافیم ہیں, they cannot enter in the holy of the holies, کیونکہ یہ جگہ کس کی ہے؟ باپ بیٹا روح القدس کی. پرفیکٹ یونٹی. ٹھیک ہے. they are in a perfect love. carry on بات چکر ہوں گے, الٹا کم لے ہو. so اب جو کروبیم اور سرافیم ہے, یسایہ جب ہیکل دیکھتا ہے, جب حزقیل دیکھتا ہے, جب باقی نبی رویا دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ کروبیم اور سرافیم جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے, پروں کو ڈھانکے ہوئے, they cannot enter into this perfect holy unity. وہ صرف باہر کھڑے رہ سکتے ہیں. جبکہ خدا کی خواہش یہ ہے کہ اس سرکل کے اندر کون شامل ہوں؟ انسان شامل ہوں, جس کو اس نے اپنی صورت اور شبیہ پر کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے. اب یسوع مسیح جو باپ اور بیٹا اور روح القدس ہوتے ہوئے, خداوند یسوع مسیح بیٹا ہوتے ہوئے, جب وہ زمین پر نیچے اترتا ہے, اور وہ اس کی شکل جب موجود ہے, اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے, اور جب وہ آسمان پر جاتا ہے, تو ڈانس کمپلیٹ. لیکن اب اس ڈانس میں ابن آدم جو ہیومن وائس ہے, وہ کیا ہے؟ وہ شامل ہوئی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ آور ہیومینٹی انٹرڈ انٹو دا ڈانس. ان کو سرکل میں لے لیں جی. ہیئر یو گو. ناؤ کیری آن. Carry on. This is what's happening now. میں اور آپ, میری اور آپ کی جو رسائی ہے, میری اور آپ کی جو presence ہے, وہ کہاں پر ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. Right in the middle of the divine dance pre-crosses, جس میں فرشتے, کروبیم, سرافیم ابھی بھی کیا ہیں؟ They are outside, but we as the human entered into the perfect dance in the pre-crosses, into the divine unity of the triune God. اس سے بڑھ کر خوشی اور شادمانی میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزو؟ آئیے خداوند کا شکر ادا کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, سو نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, اور اس ڈیوائن انٹری کے لیے, اس پریزنس کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے, ہم خدا کا شکر ادا کریں گے. ہمارے درمیان پاسٹر اینجلو موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا میں رہنمائی کریں, اور کوائر اس دوران اوپر آ جائے تاکہ ہم خدا